بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے غزوہ احد اور اس کے بعد غزوہ بنی مصطلق، جس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، اس کے کچھ بنیادی باتیں، کچھ تفصیلات ہم لوگوں نے سماعت فرمائی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ احکام اللہ رب العالمین نے نازل کیے، جیسے شراب کی حرمت ہے، شراب کے حرام ہونے کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اسی طرح لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والوں کے لیے کیا سزا ہے، اس کی تفصیلات اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اسی طرح غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت آیات التیمم، یعنی اگر آدمی کو سفر میں یا حالت مرض میں وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو ایسے وقت میں اس کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ تیمم کر وہ تمام عبادتیں کر سکتا ہے جن میں وضو شرط ہے، تو وہ تمام عبادتیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کچھ بنیادی احکام اللہ رب العالمین نے نازل کیے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام کی کچھ شادیاں غزوہ بنی مصطلق کے بعد جب آپ علیہ السلام واپس لوٹے تو کچھ قیدیوں کو لایا گیا تھا، کچھ مردوں کو، کچھ لونڈیوں کو لایا گیا، تو اس میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام نے نکاح کیا، اس مقصد کے پیش نظر کہ جویریہ رضی اللہ عنہا کا جو خاندان تھا، جو قبیلہ تھا، ان لوگوں کے قبیلے کے لوگ آپ کے بالکل قریب ہو جائیں، حلیف بن جائیں اور آگے اسلام کی نشر و اشاعت میں آسانی ہو جائیں۔ اور جو دشمنیاں تھیں، چونکہ یہ بڑا قبیلہ تھا، اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں آ جائیں تو امکان تھا کہ جزیرہ عرب میں بڑی تیزی سے اسلام پھیل جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے جتنی نکاح کیے، جس طرح حضرت جویریہ ہے، اسی طرح خیبر کے موقع پر صفیہ بنت حوی بن اخطب، جو کہ حوی بن اخطب ایک قبیلے کے سردار تھے، ان کی بیٹی صفیہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے نکاح کیا، محض اس مقصد کے پیش نظر کہ اس قبیلے کے لوگوں کو آپ علیہ السلام سے انسیت ہو جائے، قربت ہو جائے، اور پھر جو دشمنیاں ہیں اسلام سے متعلق وہ ختم ہو جائیں، اور پھر اسلام کے لیے پھیلنا پھولنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ تو آپ علیہ السلام کے کچھ نکاح جو ہیں اس کے غزوہ بنی مصطلق کے بعد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سن 5 ہجری میں، شوال 5 ہجری میں ایک اور جنگ ہوئی جس کو جنگ خندق کہتے ہیں، غزوہ خندق کہتے ہیں۔ دیکھیے، مدینہ منورہ آنے تک مسلمانوں پر بہت ظلم و زیادتیاں ہوئی، آپ علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو کئی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، لیکن جب مدینہ آپ علیہ السلام آئے تو آپ کے پاس طاقت، قوت، شوکت، عظمت، یہ تمام چیزیں اکٹھے ہو گئی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا اب تم دشمنوں سے مقابلہ کرو، اس لیے کہ اب یہاں بھی خاموش رہیں گے تو پھر اسلام کا پھیلنا مشکل تھا۔ آدمی جتنا ظلم سہتا جائے گا، ظلم کرنے والے کو مزید شہ مل جاتی ہے ظلم کرنے پر۔ اگر ظلم سہنے والا برداشت نہ کر اس کے بعد جو ہے سامنے والے کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو آٹومیٹک سامنے والا جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ ایک حکمت ہے۔ بہرحال کچھ غزوات ہوئے، اور اس کے بعد بھی جو غزوات ہوئے دیکھیے بڑے اخلاق کے ساتھ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے کہ جو اسلامی غزوات ہوئے ہیں، نہ کسی عورت کو قتل کیا گیا، نہ کسی بچے کو قتل کیا گیا، نہ بوڑھے کو قتل کیا گیا، نہ تو ان کی پراپرٹی کو جو ہے ڈسٹرائے کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا۔ یہ اسلامی تاریخ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور یہ تمام جنگیں اکثر جو ہے دفاعی جنگیں ہیں، اقدامی نہیں بلکہ دفاعی جنگیں ہیں، یعنی مسلمانوں نے بچاؤ میں جنگ کیے ہیں، اور پھر اس میں کسی قسم کی غیر اخلاقانہ حرکت جو ہے سرزدنی ہوئی۔ بہرحال یہ غزوہ خندق جو اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ اور بنو نذیر جن کو
مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، وہ لوگ جا کر جو ہے خیبر میں بس گئے تھے، اور ان لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی جو ہے بہت زیادہ تھی، ان کے دل جو ہے دشمنی میں بھرے ہوئے تھے۔ تو وہ لوگ جو ہے مشرکین مکہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرو، ہم ساتھ دیں گے، اور مشرکین مکہ کو بھی وہی مقصود تھا، وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی ہمارا ساتھ دے اور ہم مسلمانوں کا جو ہے مقابلہ کریں، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیں۔ اس طرح کئی لوگ اکٹھا ہو گئے، کئی لوگ جو ہے، اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب حزب کے معنی ہوتے ہیں جماعت، حزب کے معنی جماعت، اور اس کا پلیورل ہوتا ہے احزاب، یعنی کئی جماعتیں اکٹھی تھیں، کئی جماعتیں اس جنگ کے اندر اکٹھی تھیں۔ اس جنگ کے دو نام ہیں، غزوہ خندق، غزوہ احزاب۔ خندق اس لیے کہ اس جنگ میں خندق کھودا گیا تھا مدینہ کے اطراف سے، تو یہ جنگ ہوئی، اس میں جو ہے بنو نذیر اور مشرکین مکہ نے جتنے قبائل تھے مکہ اور مدینہ کے اطراف تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، بلکہ بنی نذیر نے یہاں تک کیا قبیلہ غطفان جو کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے آس پاس رہے، تو اس قبیلہ غطفان کے پاس جا کر انہوں نے کہا بنو نذیر کے لوگوں نے کہ دیکھو تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو، ہمارا ساتھ دو، خیبر میں جتنی فصل کی کٹوتی ہوتی ہے اس میں آدھا حصہ ہم تمہیں دیں گے، آدھا حصہ، آدھی فصل ہماری ہم تمہیں دیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ تیار ہو گئے۔ اس طرح کئی قومیں جو ہیں مشرکین کے اور کفار کے مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئے، اور یہ لوگ اکٹھا ہو کر مدینہ کا رخ کر گئے، مدینہ کی طرف جو ہے یہ لوگ نکلے۔ مر الزہران پر مکہ اور اس کے اطراف کے لوگ جو ہے جمع ہو گئے، اور پھر دوسرے قبیلے جو ہیں بنو سلیم، بنو کنانہ، اہل تہامہ، اس طرح کئی قبائل جو ہیں آ کر ان لوگوں کو مر الزہران پر ملے، اور وہاں سے یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ آپ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا سب سے پہلے مشورہ کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو اس طرح جو ہے ایک بڑی تعداد تقریباً 10,000 کا لشکر تھا، مشرکین مکہ کا، کفار کا اور تمام قبائل کو ملا کر جو ہے 10,000 کی فوج تھی، جبکہ مسلمانوں کی بمشکل 2,500 سے 3,000 کی فوج تھی اس وقت۔ چنانچہ ایک بڑا لشکر، اس وقت تک کا سب سے بڑا یہ لشکر تھا 10,000۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مدینہ کا رخ کر چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ جو ہے مدینہ کے اطراف، چونکہ مدینہ کے پچھلے جانب جبل صلاح ہے، صلاح ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں سے تو وہ لوگ آ نہیں سکتے، اب ان کے پاس جو ہے آنے کے لیے سامنے کا ایک حصہ ہے جہاں سے وہ آ سکتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ جو ہے وہاں پر ایک خندق کھود دیں گے، ایک بہت بڑا گڑھا کر دیں گے، اور ہم لوگ گڑھے کے پیچھے رہیں گے، 2-3 جانب سے جو ہے ہم لوگ محفوظ ہیں، سامنے ایک راستہ جو آنے کا ہے، اس جگہ جب خندق ہوگی تو وہ لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہم ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں چاہے تو، لیکن وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جو ہے بہت پسند آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا اور سب لوگوں میں کام کو تقسیم کر دیا، سب لوگوں میں کام کو تقسیم کر دیا۔ مسجد شیخین آج جو مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے، وہاں سے، جبکہ مسجد شیخین جہاں پر آپ نے غزوہ احد کے لیے لشکر کو ترتیب دیا تھا، تو وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کی کھدائی شروع کر دی صحابہ کرام کو لے کر، تقریباً 3,500 میٹر جو ہے لمبا گڑھا کھودا گیا، لمبائی میں 3,500 میٹر یہ خندق تھی، اور چوڑائی میں 9 ہاتھ یعنی 6.5 میٹر، 6.5 سے 7 میٹر جو ہے چوڑائی تھی، یعنی کوئی بھی گھوڑے کو لے کر کودنا چاہے تو ناممکن تھا، اتنا لمبا جو ہے 6.5 سے 7 میٹر اتنی لمبائی ہے کہ کوئی گھوڑے کو لے کر کود نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد گہرائی جو ہے اس کی 7 سے 7.5 میٹر تھی، کوئی گر جائے تو اس کا باہر نکلنا بھی مشکل ہو، اس طرح جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور لمبائی 3,500 میٹر جو کہ کافی لمبائی ہوتی ہے، تقریباً 2.5-3 کلومیٹر کے آس پاس۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کے اندر تمام 10 لوگوں میں، ہر 10 لوگوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 ذراع 40 ہاتھ گڑھا کھودنے کے لیے تقسیم کر دیا۔
کہ یہاں سے اتنی جو جگہ ہے 10 لوگ مل کر کھودیں گے. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا. اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنفس نفیس گڑھا کھودنے میں شریک تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ شریک تھے اور آپ بھی خندق کی کھدائی کیا کرتے تھے. اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی تھی کہ آپ جو ہے ہر معاملے میں مساجد کی تعمیر کرنا ہو یا جو ہے کہیں پر کچھ چیزیں جمع کرنی ہو تو اس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوتے تھے. اور یہی لیڈر یہی ہوتا ہے، لیڈر جو ہے یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں فزیکلی ان کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، مشارکہ کریں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان چیزوں کے اندر مشارکہ کیا کرتے ہیں. اس جنگ کے اندر کئی چیزیں سامنے آئی، کئی معجزات جو ہے اس جنگ کے اندر میں کئی معجزات ہوئے اور کئی تکلیفوں سے بھی صحابہ کرام کو گزرنا پڑا. بڑی قحط سالی کا زمانہ تھا، کھانے پینے کی دقت تھی، کبھی کبھی 2-3 دن گزر جاتے تھے، صحابہ کرام کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا. اور وہ پتھر باندھنے کا واقعہ بھی مشہور ہے. اس جنگ کے اندر جو ہے کئی صحابہ کرام نے پتھر باندھ رکھے تھے بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اس طرح آتا ہے. اور بسا اوقات جو ہے کچھ کھجوریں کھانے کے لیے مل جایا کرتی تھی. تو اس میں کچھ معجزات یہ ہوئے کہ ایک مرتبہ ایک بچی نے، انصار کی کسی بچی نے ان کے کسی رشتہ دار کو کھانے کے لیے ایک پیالہ کھجور لائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کس کے لیے ہے؟ تو صحابہ کرام بچی نے کہا کہ فلاں کے لیے. اللہ کے رسول نے وہ پیالہ لیا، کہا کہ تمہارے فلاں رشتہ دار کو یہ پہنچ جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس سے ایک کھجور لیتے جاتے، یعنی چند کھجور لیتے جاتے اور لوگوں کو دیتے جاتے ہیں. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتے، اور بالکل صحیح روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح تقریباً 1000 سے زیادہ صحابہ کرام کو کھجور عطا کیا، باوجود اس کے اندر وہ پیالے میں کھجور جو کہ باقی تھے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے معجزہ تھا. اسی طرح اس جنگ کے اندر پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے اور کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ایک بکری کا بچہ ہے اور 1 سا 2.5-3 kg جو. کہا کہ اتنی چیزیں ہیں، اگر تم چاہو تو 8-10 افراد کو بلا کر کھانے کے لیے بلا کر لا سکتے ہو. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو ہے بالکل آہستہ سے چپکے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول آپ کو اور فلاں کو جو ہے دعوت ہے میرے گھر پر، آپ آ جائیں. اللہ کے نبی نے سنا آہستہ سے لیکن بلند آواز سے کہا کہ چلو حضرت جابر کے گھر پر دعوت ہے. حضرت جابر کے گھر پر دعوت ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، کہا کہ گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور 2.5 kg جو ہے بس جو ہے، اور اللہ کے نبی 1000 سے زیادہ صحابہ کرام کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جابر جب تک میں نہ آؤں ہانڈی جو ہے چولہے پر سے نہ اتارنا، چولہے پر سے ہانڈی نہ اتارنا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ گئے اور گھر میں یہ بات کہے سنائی. تو ان کی بیوی، دیکھیے بیویاں بھی ماشاءاللہ بڑی چالاک تھی، بڑی ذہین تھی. انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے پورے 1000 سے زائد صحابہ اکرام کو یہ دعوت دی ہے، تو کہا تم نے بتایا تھا اللہ کے رسول کو کہ ایک بکری کا بچہ اور اتنا جو ہے، کیا تم نے بتایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول کو بتایا تھا. تو پھر ان کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نے بتا دیا تو اب اللہ اور اللہ کے رسول پہ اس کے بعد کا معاملہ جانے، یہ اب اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ہانڈی جو ہے بھی چولہے پر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دم کیا، اس میں پھونک دیا اور وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا. تو 1000 سے زیادہ صحابہ کرام نے الحمدللہ شکم سیر ہو کر کھا لیا، الحمدللہ شکم سیر ہو کر کھا لیا. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کھانا باقی رہا. پھر ان کے اہل خانہ نے بھی کھایا اور اس کو لوگوں میں ہدیہ بھی کیا گیا. اس طرح اتنا جو ہے صحابہ اکرام نے کھا لیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو اس جنگ کے اندر پیش آیا. اسی طرح اس جنگ کے اندر ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ گڑھے کو کھودنے کے وقت، خندق کو کھودنے کے وقت جو ہے ایک جگہ پر ایک بڑا بھاری بھرکم پتھر آیا جس کو صحابہ کرام پھوڑ نہیں پا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گڑھے میں اترے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہہ کر بڑی زور سے کدال مارا. تو اس میں سے ایک روشنی نظر آئی، ایک روشنی نظر آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتح الشام واللہ ان لابصر قصورها الحمراء الساعة. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، مجھے ملک شام کی کیلیاں دی گئی ہیں، چابیاں دی گئی ہیں. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ایک اشارہ تھا کہ ملک شام فتح ہونے والا ہے. اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ملک شام
فتح ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری کدال ماری اور فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارس، کہا کہ ملک فارس کی کیلیاں مجھے دی گئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ ملک بھی فتح ہونے والا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال مارا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، مجھے یمن کی کیلیاں دی گئی ہیں۔ تو اس طرح جو یہ ایک معجزہ پیش آیا اور پتھر ٹوٹ گئے۔ پھر اس کے بعد جو جن جن چیزوں کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی صحابہ کرام کے زمانے بلکہ خلفائے راشدین کے زمانے ہی میں یہ تمام چیزیں فتح ہو گئیں۔ تو یہ جو ہے اس جنگ میں پیش آنے والے کچھ معجزات ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ آیتیں اللہ رب العالمین نے اس جنگ کے تعلق سے نازل کی۔ جب لوگ مشرکین مکہ بالکل مدینہ منورہ کے قریب آ گئے، خندق کے قریب آ گئے، تو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کے سامنے اس طرح اتنا بڑا خندق درپیش ہوگا۔ وہ لوگ سوچتے تھے کہ ہم جا کر جو ہے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے۔ جیسے ہی وہ لوگ پہنچے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ تو لوگ جو ہے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم کیسے اس جنگ کو جیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے اس خندق کے باہر ہی کئی دن تک جو ہے محاصرہ کیے رہے اور یہ لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی طرح اس خندق کو پار کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں۔ بڑی مشکل سے 7-8 لوگ جو ہے گھوڑ سوار، جس میں حضرت اکرمہ بھی تھے اور کچھ لوگ تھے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو یہ لوگ اس گڑھے کو پھلان کر پہنچے ضرور تھے، لیکن جیسے یہ لوگ پہنچے 7-8 لوگ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ نے ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ حضرت اکرمہ واپس لوٹے، بقیہ جو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر مسلمانوں نے بڑی تیزی کے اوپر سے ان کے اوپر تیر برسائے، ان لوگوں پر تیر برسائے، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے پیچھے پلٹ گئے۔ باوجود اس کے بڑا لشکر تھا، مسلمان بھی پریشان تھے، 1000 کا لشکر ہے، پتہ نہیں کب یہ لوگ ہم پر حملہ کرے، کوئی ایک تدبیر نکالے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 دستے بنائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 2 دستے مسلمانوں کے رات بھر وہ نگرانی کیا کرتے تھے۔ 2 دستے، ایک دستے میں 200 صحابہ کرام تھے اور ایک دستے میں 300 صحابہ کرام تھے، یعنی کل 500 صحابہ کرام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ رات بھر اس کے اطراف جو ہے پیٹرولنگ کریں، گھومتے رہیں کہ دیکھیں کوئی حملہ تو نہیں کر رہا ہے، کہ کہیں دوسرے مقام سے آنے کی لوگ کوشش تو نہیں کر رہے۔ تو یہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان لوگوں کو مقرر کیا۔ تو تقریباً ایک روایت میں آتا ہے 20 دن تک یہ لوگ محاصرہ کرتے رہے، اور ایک روایت میں 30 دن تک یہ لوگ محاصرہ کرتے رہے، اور ایک روایت میں 24 دنوں تک ان لوگوں نے محاصرہ کیا، اور بڑے غم و غصے میں تھے یہ لوگ۔ ایک تو ان لوگوں کے سامنے خندق تھا، اور ان لوگوں کا سامان رسد جو تھا، کھانے پینے کا جو راشن تھا وہ بھی ختم ہونے کے قریب تھا، اس لیے خیز و غضب میں تھے کہ کب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں، اور اس کے لیے مختلف سازشیں بھی یہ لوگ کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بڑی ٹھنڈی کی رات تھی، شوال کا یہ موسم تھا، کہتے ہیں بہت زیادہ سختی کا یہ ایام تھے، بہت ٹھنڈی کی راتیں تھیں، اور عرب کی ٹھنڈی جو لوگ گئے وہ جانتے ہیں، گرمی بھی ویسی بڑی سخت ہوتی ہے اور ٹھنڈی بھی بڑی سخت ہے۔ اور پھر اس زمانے میں جبکہ نہ تو کمپنیاں تھیں نہ بلڈنگیں تھیں، ہر جگہ جو ہے ریت تھی، ریت جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے بہت جلد گرم نہیں ہوتی ہے، اور جب گرم ہوتی ہے تو ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ تو بڑی ٹھنڈی کی راتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو جا کر ان کے دشمنوں کے نرغے میں وہاں کی خبر لے کر آئے، دشمنوں میں جا کر وہاں کی خبر لے کر آئے، ان کے آگے کی کیا پلاننگ ہے، کیا وہ تدبیر کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان تھے، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے سر نہیں اٹھایا، ورنہ نبی کا بس ایک اشارہ ہوتا لوگوں کی گردنیں اٹھ جاتی تھی، اللہ کے رسول میں آگے بڑھوں گا، لیکن ٹھنڈی اتنی سخت تھی کہ سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ بالآخر حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابو ذر تم، اے ابو ذر کھڑے ہو جاؤ، اے ابو ذر کھڑے ہو جاؤ۔ تو حضرت ابو ذر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبل دے دی، اپنی چادر دے دی، اور کہا کہ لو اور جا کر دشمنوں کے حالات معلوم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمبل تھی، بڑی کڑاکے کی ٹھنڈی تھی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب میں جا رہا تھا تو اس ٹھنڈی کے موسم میں بھی، اس ٹھنڈی کے وقت میں بھی میرے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اور آپ کی دی ہوئی کمبل کا اثر تھا، اور اللہ رب العالمین کا ایک فضل تھا۔ تو یہ چلے گئے، جا کر ان لوگوں کے اندر رات گزاری حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے، اور دشمن بھی بڑے چالاک تھے، دشمنوں نے کہا کہ کچھ تدبیر کرنے لگے۔ تو رات کا ایک موقع ایسا آیا
غالباً حضرت ابو سفیان نے کہا یا کسی لیڈر نے کہا کہ دیکھو تم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر کوئی آدمی اپنے بازو والے کو چیک کرے کہ کہیں کوئی دشمن نہ گھس آیا ہو، کوئی مسلمان جو ہے آیا نہ ہو، اس لیے فوراً جو ہے اپنے بازو والے کو پوچھ لے وہ کون ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی چالاکی ہے، جیسے ابو سفیان نے کہا تو ابو ذر نے اپنے بازو والے سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو، کہاں کے ہو۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ تم کون ہو، کس قبیلے کے ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ میں فلاں فلاں قبیلے کے ہوں، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں پر اپنی حکمت اور چالاکی سے بچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے پوچھ لیتا، انہوں نے خود اس سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو، کس قبیلے کے ہو، تو انہوں نے وہ چیز بتا دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو کچھ ان کے حالات تھے، ہمتیں ان کے پست ہو گئی تھیں، ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں۔ 20 دن 25 دن اور بعض روایتوں میں آتا ہے 30 دن تک وہ لوگ رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کیا کہ دشمنان اسلام کو اللہ تعالیٰ یہاں سے نکال دے۔ اللہ رب العالمین نے ایک تیز و تند ہوا جو ہے بھیج دی، ایک طوفان جو ہے بھیج دیا، جس کی وجہ سے ان کی ٹینٹ جو تھے وہ سب اڑ کر چلے گئے، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی جو ہے ختم ہو گئی، اور جو کچھ بچی ہوئی تھی اس میں جو ہے مٹی آمیز مٹی مل گئی، اور اس کی وجہ سے کافی نقصان ان کو اٹھانا پڑا۔ بالآخر بلا جنگ کے وہ لوگ واپس چلے گئے، بلا جنگ کے وہ لوگ واپس چلے گئے، اور الحمدللہ مسلمانوں کو یہاں پر ایک بڑی جیت حاصل ہوئی۔ یہاں پر ایک چیز یہ تھی کہ بنو قریظہ جو ابھی تک مدینہ میں تھے ان کو نکالا نہیں گیا تھا۔ جب یہ لوگ آئے تھے مشرکین مکہ 10,000 کا فوج لے کر، تو اندرونی طور پر یہ لوگ جو ہے مخالفت شروع کر دی۔ ان لوگوں نے چاہا کہ دشمنوں سے جا کر ملاقات کر لیں اور مسلمانوں کے خلاف جو اندرونی طور پر نقصان پہنچائیں۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو مشرکین تو چلے گئے، پھر بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مدینہ اپنے گھر واپس لوٹے اللہ کے نبی، تو اللہ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک مرتبہ ہتھیار اٹھانے کے بعد اس وقت تک نیچے رکھ دے جب تک کہ دشمنوں کا صفائی نہ کر لے۔ اللہ کے رسول کا کہا کہ چلو بنو قریظہ کے پاس جانا ہے، مسلمانوں سے کہا کہ عصر کی نماز آپ لوگوں کو بنو قریظہ میں پڑھنا ہے۔ تو صحابہ کرام گئے، ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ جنگ احزاب کی کچھ تفصیلات تھیں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو جیت نصیب کی، اور دشمنان اسلام کو نامراد اور ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔